يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سورہ اعراف کی آیت نمبر 65 سے 72 تک آج پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَىٰ عَادٍ، اور عاد کی طرف. عاد ایک قوم کا نام ہے. قوم عاد کی طرف اخاہم ان کے بھائی، ہودن ہود کو یعنی بھیجا. نوح علیہ السلام کا تذکرہ گزر گیا. اب اس کے بعد یعنی پیغمبر ایک دوسرے کے جیسے بھائی ہوتے ہیں، تو نوح علیہ السلام کے بعد ان کے بھائی ان کو ہود کو قوم عاد کی طرف بھیجا. قالا اس نے کہا، یا قومی اے میری قوم، اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم تم عبادت کرو اللہ کی. ما لکم نہیں تمہارے لیے، من الہ کوئی الہ کوئی معبود، غیرہ اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ. افلا تتقون کیا پھر تم تقوی اختیار نہیں کرتے، تم ڈرتے نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو. وہی بات جو حضرت نوح علیہ السلام نے کہی تھی. قالا کہا، الملأ سرداروں نے، الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا تھا، یعنی کافروں میں سے جو سردار تھے انہوں نے کہا، من قومہ اس کی قوم میں سے، انا بے شک ہم، لنراک یقیناً ہم دیکھتے ہیں تجھے. انا جو ہوتا ہے نا وہ تو تاکید کے لیے ہوتا ہے. انا چونکہ الف ہے تو اس کا مطلب ہے بے شک ہم. یہ ہے انا اور نا دو مل کے اکٹھا لکھا، انا بے شک ہم. لام تاکید ہے، یقیناً. نون مین ہم اور را کا ہم دیکھتے ہیں تجھے، ہم دیکھتے ہیں آپ کو. تو را کا مطلب ہوتا ہے را یرا، اس کا مضارع ہے، را ماضی، یرا اس کا مضارع، اور اس کا مصدر ہوتا ہے رویتن دیکھنا، رویا. جیسے رویت باری تعالیٰ اللہ کو دیکھنا، اور رویت ہلال کمیٹی چاند دیکھنے کی، یہ رویت جو ہوتا ہے نا یہ مصدر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا. تو نرا را اس نے دیکھا، نارا نون لگا تو ہم دیکھتے ہیں. یرا مضارع ہے تو اس سے نارا متکلم کا صیغہ. بے شک ہم دیکھتے ہیں کا تجھے، فی صفاحت بے وقوفی میں، پہلے بھی پڑھا ہم نے. صفاحت مصدر ہے، بے وقوفی. ماضی اس کا ہوتا ہے صافیہ، وہ بے وقوف ہوا. یصفح اس کا مضارع ہوتا ہے، وہ بے وقوف ہوتا ہے یا ہوگا. تو مصدر اس کے دو آتے ہیں، ایک تو یہی ہے صفاحت اور ایک ہوتا ہے صفحن. سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا صفحاء، بے وقوفوں کی بات تھی جب. فی صفاحت بے وقوفی میں. وَإِنَّا اور بے شک ہم، لَنَظُنُّکَ البتہ گمان کرتے ہیں تجھ کو. ظنّا یظن، ظنن زن گمان کو کہا جاتا ہے، اس کا مصدر ہے زن. اور ظنّا اس نے گمان کیا، یظن وہ گمان کرتا ہے. نظن ہم گمان کرتے ہیں، یظن ہوتا ہے وہ گمان کرتا ہے، نظن ہم گمان کرتے ہیں کا تجھے، ہم آپ
کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ من الکاذبین جھوٹوں میں سے ہیں. کاذب اسم الفاعل ہے، اس کی جمع ہے کاذبین جھوٹے. بے شک ہم تجھے جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں. قال اس نے کہا یا قومی اے میری قوم، لیسا نہیں ہے بی مجھ کو صفاحت کوئی بے وقوفی، ولیکنی اور لیکن میں رسول ایک رسول ہوں، میں رب العالمین تمام جہانوں کے رب کی طرف سے. ابلغکم میں پہنچاتا ہوں تمہیں. بلغ یبلغ تبلیغ کل بھی پڑھا تھا ہم نے. ابلغ میں پہنچاتا ہوں تمہیں، ٹھیک ہے. یبلغ ہوتا ہے وہ پہنچاتا ہے، بلغ اس نے پہنچایا ماضی، یبلغ مضارع وہ پہنچاتا ہے، تو اسی سے پھر الف کے ساتھ ابلغ میں پہنچاتا ہوں. اگر نون ہوتا نبلغ تو ہم پہنچاتے ہیں، تبلغ ہوتا تا تو تم پہنچاتے ہو. یہ وہی عطین جو میں نے آپ کو بارہا بتائی، الف تا یا نون، الف مین میں، تا مین تم، یا مین وہ، اور نون مین ہم. تو یہاں پہ الف ہے تو میں پہنچاتا ہوں تمہیں. رسالاتی پیغامات، رسالت ان کی جمع، رسالہ واحد ہوتا ہے. رسالہ کا لفظ تو کامن ہے نا، ہم کہتے ہیں میرے گھر میں رسالہ آتا ہے، پیغام آتا ہے، تو اس کی جمع رسالات، پیغامات، ربی اپنے رب کے. انا اور میں، اچھا انا نہیں اس کو پڑھتے، یہ واحد ایک ایسا لفظ ہے عربی کا جس کی الف مدہ جو ہوتی ہے نا وہ نہیں پڑھی جاتی، اس کو انا نہیں پڑھا جاتا، اسے آنا پڑھا جاتا ہے. انا اور میں لکم تمہارے لیے ناصح ہوں، ایک ناصح ہوں، ایک خیر خواہ ہوں، ایک نصیحت کرنے والا ہوں. امین امین ہوں، امانت دار ہوں. آوا عجب تم اور کیا تم نے تعجب کیا. عجبا نہیں بلکہ اس کا سامیہ کے وزن پہ ہوتا ہے عجبا، اس نے تعجب کیا. یا جب وہ تعجب کرتا ہے، اور عجبن اس کا مصدر ہے عجب، اردو میں بھی کہتے ہیں عجب بات ہے، ٹھیک ہے. عجب، عجب کیا ہوتا ہے؟ عجیب ہونا. مصدر وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں نہ آتا ہے، ہونا، عجب ہونا، عجیب ہونا. ابا عجب تم اور کیا تم نے تعجب کیا ہے، ان یہ کہ جا اکم آئی ہے تمہارے پاس. جا ماضی، یجیو مضارع، اس کا مصدر مجیون ہوتا ہے. اس سے پہلے نہیں میں نے کبھی آپ کو بتایا، جا یجیو مجیون. جا وہ آیا، سوری وہ ایک آیا، یجیو وہ آتا ہے، مجیون آنا، ٹھیک. ان جاءکم کہ آئی ہے تمہارے پاس، ذکر نصیحت، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل ایک آدمی پر، منکم جو تم ہی میں سے ہے، لینذرکم تاکہ وہ ڈرائے تمہیں، لام تعلیل تاکہ، ینذر وہ ڈرائے، انذر ینذر انذار، انذار ہوتا ہے ڈرانا. لینذرکم تاکہ وہ ڈرائے تمہیں، وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، اِذْ جَعَلَکُم جب اس نے بنایا تمہیں، جَعَلَ یجعل جعلن جب اس نے بنایا تمہیں، خلفاء جانشین، خلیفہ، من بعد قوم نوح قوم نوح کے بعد، من بعدی بعد قوم نوح نوح کی قوم کے. وَزَادَكُمْ اور زیادہ دیا تمہیں، زیادہ یزید زیادتن، فی الخلق کی پیدائش میں. خلق مصدر ہے، خلق یخلق سے مصدر ہوتا ہے خلق، پیدائش، پیدا کرنا. اور زیادہ کیا تمہیں پیدائش میں، پیدائش میں مین کے تمہیں بڑا جسمانی لحاظ سے تمہیں اچھی صحت دی، قوت دی، صحت مند بنایا، لمبے قد تھے اور تمہیں فوقیت دی. بستتن پھیلاؤ، بستتن کا مطلب ہوتا ہے قوت، صحت. جیسے آپ کو پتا ہے کہ یہ جو قوم تھی نا، قوم عاد، یہ بہت اونچے لمبے قد کے ہوتے تھے. تو یہ جو ہے زیادہ کیا تمہیں پیدائش میں، اور زیادہ دیا تمہیں پیدائش میں، بستتن پیدائش میں تمہیں پھیلاؤ زیادہ دیا.
تمہیں فوقیت دی دوسرے لوگوں پر، تمہارے لمبے لمبے قد تھے، تمہیں طاقت قوت تم میں دوسروں سے زیادہ تھی. فَاذْكُرُوا بس یاد کرو آلاء اللہ اللہ کی نعمتوں کو. آلاء اللہ تو یہ میں آپ کو اس کانسیپٹ کو کلیئر کر چکی ہوں کہ آلاء اللہ ہوتا ہے اللہ کی نعمتیں، اور اس صورت میں تذکیر کی جا رہی ہے، جیسے پچھلی صورت جو تھی سورہ انعام میں اللہ نے ہمیں یاد دہانی کرائی تھی آلاء اللہ کے ذریعے، اللہ کی نعمتوں کے ذریعے. اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ تذکیر کر رہے ہیں، تذکیر ایام اللہ، اللہ کے دنوں کے حوالے سے. تو یہ وہی تذکیر بے آلاء اللہ، تذکیر بے ایام اللہ والا جو ہے وہی آلاء ہے. تو آلاء جمع ہے، اس کا واحد ہوتا ہے الیون، ٹھیک ہے، ایک نعمت، اس کی جمع آلاء نعمتیں، اللہ کی نعمتوں. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ. افلح یفلح افلاحن، فلاح پانا، کامیاب ہو جانا. سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہ اسی سے اسم الفاعل تھا مفلح، فلاح پانے والا، اس کی جمع مفلحون. قالوا انہوں نے کہا اجئتنا، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لنعبد اللہ، تاکہ ہم عبادت کریں اللہ کی، وحدہ، اس اکیلے کی. کیا تو اس لیے ہمارے پاس آیا ہے کہ ہم اپنے سارے معبودوں کو چھوڑ کے ایک اللہ اکیلے کی عبادت کریں. وَنَظَرَ، اور ہم چھوڑ دیں. نظرہ کا جو ہوتا ہے نا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا. اصل میں یہ لفظ ہوتا ہے وزرا، یزرو اور وزرن، تو اسی سے ہے، نون ہے ہم کے لیے، چھوڑ دینا نہیں، سوری میرا خیال ہے یہ وہ نہیں ہے. اس کو میرا خیال ہے پینڈنگ چھوڑتی ہوں، اس کی وضاحت بعد میں کروں گی. اس کو ذرا تھوڑا سا دیکھ کے، اس وقت میرے ذہن میں آ نہیں رہا کہ اس کا کیا ہے لفظ. جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ تو یہی ہے وزرا یازیرو، لیکن اگر وہ نہ ہوا تو میں آپ کو پھر کل بتاؤں گی. نظرہ بہرحال ہوتا چھوڑنا ہی ہے، میننگ اس کا چھوڑنا ہی ہے. ہم چھوڑ دیں ما کانا، جو تھے یعبدو عبادت کرتے، آباؤنا، ہمارے آبا و اجداد، ہمارے باپ دادا. اب ان کی جمع آبا، نہ ہمارے. فاتنا، پس لے آ ہمارے پاس، بما، اس کو جو، تعیدنا، تو وعدہ کرتا ہے ہم سے. وعدہ یعیدو، وعدہ کرنا، وعدن، وعدہ ہوتا ہے. تعیدو، تو وعدہ کرتا ہے نہ ہم سے. لے آ ہمارے پاس وہ عذاب جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے. ان کنتا، اگر ہے تو، من الصادقین، سچوں میں سے. قالا، اس نے کہا، قد یقیناً، واقعہ، ثابت ہو گیا، علیکم، تم پر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، رجسن، عذاب، تم پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب ثابت ہو چکا ہے، یعنی عذاب اب تم پہ آئے گا. وغضب، اور غضب، اللہ کا غصہ بھی تم پہ ہو کر رہے گا. اتجادلوننی، کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے. جادلہ یجادلو، مجادلہ، جھگڑنے کو کہا جاتا ہے. مجادلہ کرنا بھی استعمال ہوتا ہے لفظ. استفہام کے لیے سوالیہ، تو، تم، جادلو جو ہے جھگڑتے ہو. تجادلونا، اصل میں تو یہ لفظ ہے نا، تجادلونا، تم جھگڑتے ہو، نی، مجھ سے. فی اسماء، ان ناموں کے بارے میں. اسم کی جمع اسماء، سمیتموہا، کہ تم نے رکھ لیا ہے ان کو، یعنی نام تم نے رکھ لیے ہیں. سما، یسمی ہوتا ہے نام دینا. سمیتمونا، تم نے نام رکھ لیے ہیں، ہاں ان کے. انتم، تم نے، وآباؤکم، اور تمہارے باپ دادا نے، یعنی بتوں کے. ما نزل اللہ، نہیں نازل کی اللہ نے، بہا، اس کی، من سلطان، کوئی دلیل. فانتظروا، پس تم انتظار کرو. انتظرا ینتظروا انتظارن، انتظار کرنا. فانتظروا فعل امر ہے، پس تم انتظار کرو.
انی بے شک میں بھی معکم تمہارے ساتھ من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. فانجیناہ تو نجات دی ہم نے اس کو، والذین اور ان لوگوں کو جو معاہ اس کے ساتھ تھے، برحمت ساتھ رحمت کے، منا اپنی طرف سے، وقطعنا اور کاٹ دی ہم نے، قطع کر دینا کاٹ دینا، دابرہ جڑ، دبر پیٹھ کو کہا جاتا ہے نا، دابرہ جڑ، الذین ان لوگوں کی کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بیااتنا ہماری آیات کو، وما کانوا اور نہ تھے وہ، بمؤمنین ایمان لانے والے. کل تک ہم نے جو پڑھا تھا، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ سورۃ اعراف میں تذکیر بھی ایام اللہ ہے، لیکن اس کا آغاز میں ہمیں قصہ آدم و ابلیس بتایا گیا، سنایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. پھر اس کے بعد آخرت کا ذکر آیا، یعنی بنی نوع انسان کی پہلے تخلیق کا ذکر ہوا، پھر اس کے انجام کا ذکر ہوا، جنت والوں کا، دوزخ والوں کا، اعراف والوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر جو درمیانی عرصہ ہے اس کا ذکر آیا. اب اس کے ذکر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن قوموں کی طرف اللہ کے رسول آئے اور انہوں نے ان کی بات نہیں مانی، پھر ان پہ اللہ کا عذاب آیا، وہ تذکرہ یہاں پہ اب ہمیں ملے گا. اور یہ جو ذکر ہے یہ انباء الرسل ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے. انباء کا مطلب ہوتا ہے خبر، نبا ان کی جمع انباء. انباء الرسل کا مطلب ہوتا ہے نبیوں کی خبریں. ٹھیک ہے، تو یہ اصطلاح جہاں بھی قرآن میں آتی ہے وہاں پہ رسولوں کا ذکر ہوتا ہے. رسولوں کا ذکر ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی رسول کسی قوم کی طرف آتا ہے تو وہ لوگوں کو دعوت دیتا ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے لوگ، اور جو تو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ مان لیتے ہیں، عافیت میں رہتے ہیں، جبکہ اس کا انکار جو لوگ کرتے ہیں ان کو پھر تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے. ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کسی رسول کا ذکر ہوتا ہے وہ اپنی قوم سے مخاطب ہوتا ہے، یا قوم اے میری قوم، اے میری قوم کے لوگوں، جیسے یہاں پہ بھی ہے یا قوم اعبدوا اللہ. جبکہ رسول کا جو نبی ہے اس کا معاملہ تھوڑا مختلف ہوتا ہے. ان کا ذکر جب بھی آتا ہے تو اس کا تذکرے کا مقصد ان کی سیرت کے روشن پہلو بتانا، ان کے مقام و مرتبہ، ان کا تقوی، ان کی استقامت وغیرہ کو نمایاں کیا جاتا ہے. جیسا کہ ہمیں سب سے بڑی مثال ملتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی سورہ یوسف میں، جس میں حضرت یوسف کے حالات بہت تفصیل سے بیان ہوئے، مگر کہیں بھی آپ کی طرف سے اس نوعیت کا کوئی اعلان ہمیں نہیں ملتا کہ وہ کہیں اے لوگوں مجھ پہ ایمان لاؤ، میری باتیں مانو ورنہ تم پہ عذاب آ جائے گا. ایسا کوئی اشارہ نہیں ملتا. تو رسول بس اس طرح سے ہوتے ہیں کیونکہ وہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آتے، کوئی کتاب لے کر نہیں آتے. جبکہ جو نبی جو رسول ہوتا ہے وہ ایک صاحب شریعت ہوتا ہے، وہ اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے. اور ایک اور بات بھی ہے کہ رسول کبھی قتل نہیں ہوتا. آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ کسی رسول کو قتل کر دیا گیا ہو، نعوذ باللہ. نبیوں کو تو بہت سوں کو قتل کیا گیا، ہم پیچھے پڑھ کے بھی آئے ہیں کہ بنی اسرائیل نے بہت سے نبیوں کو قتل کیا. تو بہرحال یہ تھوڑی سی بات ذہن میں رہنی چاہیے. تو قرآن میں ریپیٹڈلی جن رسولوں کا تذکرہ ہے وہ 6 ہیں جن کا میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا. یہ کیا وجہ ہے کہ کیا اس کے علاوہ اور کوئی رسول نہیں ہے، جبکہ 315 رسول بتائے گئے ہیں کہ تقریباً ہیں، اور انبیاء تو 1,24,000 کے قریب. یہ وجہ نہیں ہے کہ رسول اتنے ہی ہیں، وجہ یہ ہے کہ جزیرۃ العرب میں جہاں پہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس کے گرد و نواح میں جو رسول آئے لوگ ان سے واقف تھے، ان کے ناموں سے بھی واقف تھے اور ان کے انجام سے بھی واقف تھے. جیسے عاد و ثمود کی بستیاں قریب بھی تھیں، وہاں سے گزرتے تھے جب مسلمان جاتے تھے تجارت کے لیے. تو اس وجہ سے ان کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. تو کل سے یہ تذکرے شروع ہوئے. حضرت نوح علیہ السلام کا ہم نے پڑھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، قوم نے ان کی بات کو نہیں مانا اور انہوں نے جھٹلایا. تو
تو پھر ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو تو بچا لیا، فانجیناہ والذین معہ فی الفلک، جو ان کے ساتھ تھے ان کو بھی بچا لیا کشتی میں، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ انہم کانوا قوما امین، کیونکہ وہ اندھے لوگ تھے، یعنی وہ ایسی قوم تھی جس نے آنکھیں ہونے کے باوجود اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے سے اور پہچاننے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ بھی کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت کم تھوڑے لوگ تھے جو ایمان لائے تھے کشتی میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو سیلاب سے محفوظ رکھا، اور آپ کے تینوں بیٹوں میں سے جو پھر 3 بیٹے تھے نا حضرت نوح علیہ السلام کے، ایک کا نام تھا سام، اس کی نسل سے پھر آگے جو قومیں وجود میں آئیں وہ قومیں جو تھیں وہ کہلاتی ہیں آگے عاد نام کا ایک بہت بڑا قوم عاد اس سے بنی، کیونکہ ایک بہت بڑے سردار کا نام تھا عاد ان کی قوم میں، اور انہی کے نام سے قوم عاد وجود میں آئی۔ تو اب یہاں پہ سیکنڈ نمبر پہ ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے بھی یہی کہا، ہود علیہ السلام نے جو کہ اللہ کے رسول تھے، جو کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے، افلا تتقون، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، تقوی اختیار نہیں کرتے؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اس کی قوم میں سے کہا، بے شک ہم یقیناً دیکھتے ہیں تجھے بیوقوفی میں، اور بے شک ہم یقیناً خیال کرتے ہیں تجھے جھوٹوں میں سے۔ اب یہ وہی والی بات ہے جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کہی گئی تھی تقریباً، تو انہوں نے جواب بھی تقریباً ویسے ہی دیا، قال یا قومی لیس بی سفاہۃ، انہوں نے کہا اے میری قوم مجھ میں کوئی بیوقوفی نہیں ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ایک رسول ہوں، ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، وانا لکم ناصح امین، اور میں تمہارے لیے ایک ناصح ہوں، ایک خیر خواہ ہوں اور دیانتدار ہوں۔ اوا عجبتم، کیا تمہیں تعجب ہے اس بات پر کہ تمہارے پاس نصیحت آئی ہے تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسے آدمی پر جو تمہیں میں سے ہے؟ وہی بات جو حضرت نوح علیہ السلام نے کہی، اور یہ نصیحت کیا آئی ہے، وہ کیا لے کر آئی ہیں تمہارے پاس، تاکہ وہ تمہیں ڈرائیں، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈرائیں، ڈرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس ایک آدمی کو بھیجا ہے۔ کیا تمہیں اس بات میں حیرت ہو رہی ہے، اس بات پہ تم ہو رہے ہو پریشان؟ اللہ راجل من لینذرکم واذکروا اذ جعلکم خلفاء، اور یاد کرو جب اس نے بنایا تمہیں جانشین، جب اس نے تمہیں جانشین بنایا، خلیفہ بنایا، من بعد قوم نوح، قوم نوح کے بعد۔ اب یہ جو قوم عاد تھی یہ بہت بڑے بڑے اور بہت اونچے قد والے تھے، وزادکم، اور اس نے زیادہ دیا تمہیں بسطتن، فی الخلق بسطتن، یہ تھوڑا سا نا اس میں مٹ گیا ہے، یہاں پہ یہ لفظ ہے، اس نے زیادہ، وزادکم، اور اس نے زیادہ دیا تمہیں فی الخلق، تخلیق میں، بسطتن، کشادگی عطا فرمائی، جسمانی قوت عطا فرمائی، جسمانی اعتبار سے اس نے تمہیں بہت ڈھیل ڈول والا اور بہت اونچا لمبا بنایا۔ من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطتن، اور یہ دوبارہ سے آ گیا، ہاں چونکہ مٹ گیا تھا۔ فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون، پس تم یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آگے انہوں نے کیا جواب دیا یہ سننے کے بعد؟ انہوں نے کہا فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون، انہوں نے کہا قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، اے ہود کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف ایک اللہ کی بندگی کریں جو اکیلا ہے، ایک اکیلا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے شرک جو ہے اس کا آغاز ہو گیا تھا۔ تقریباً حضرت آدم علیہ السلام کے 2000 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام آئے ہیں، اس وقت تک ابھی
اتنا شرک عام نہیں ہوا تھا، لیکن نوح علیہ السلام کے دور سے شرک کا آغاز اس طرح سے بھی ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں تو 5 بڑے بڑے جو سردار تھے، ان کا نام تھا ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ لوگ ان کے پاس جاتے تھے، ان سے علم حاصل کرتے تھے، لیکن ان کی وفات کے بعد شیطان نے انہی کے ذریعے ان کو شرک کا رستہ دکھایا۔ شیطان ظاہر ہے انسانی شکل میں بھی آ جاتا تھا ان کے پاس، اور ان سے آ کے کہا کہ یہ جو تمہارے بزرگ تھے، پہلے تو تم ان کے پاس بڑا جاتے تھے، ان سے سعادت حاصل کرتے تھے، فیض حاصل کرتے تھے، اب وہ فوت ہو گئے تو تم ان کو بھول ہی گئے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا انہیں یاد رکھنے کے لیے تم ان کے بت بنا لو۔ اس زمانے میں یہ مجسمہ سازی بہت عام تھی، تمہیں ان کی شکلیں بھی یاد ہیں، ان کے مجسمے بنا لو، ان کو اپنے گھروں میں رکھو، ان سے فیض حاصل کیا کرو۔ کچھ لوگوں کو تو یہ بات سمجھ آ گئی اور انہوں نے اس طرف لگ گئے، اور کچھ لوگوں کو اس نے قبر پرستی پہ لگا دیا۔ اس نے کہا ان کی قبروں پہ چلے جایا کرو، وہاں جا کے ان کے ساتھ اپنی محبت کا ثبوت دیا کرو۔ کچھ لوگوں نے قبر پہ جانا شروع کر دیا۔ پھر جب قبروں پہ جانے لگے، پھر اس نے یہ بھی سجھایا ہوگا انہیں کہ خالی کیوں جاتے ہو بھائی، کوئی دیگے پکا کے لے جایا کرو، کچھ لے جایا کرو، خود ہی کھلا دیا کرو، لیکن ان کو تو خوش کیا کرو۔ اس طرح سے یہ قبر پرستی اور بت پرستی کا آغاز جو ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ تو ہمارے پاس آیا ہے تاکہ ہم عبادت کریں ایک اللہ کی، مناظر ما کان یعبد آباؤنا، اور ہم چھوڑ دیں جو ہمارے آباء و اجداد پوجا کرتے تھے، جو ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اچھا ہاں، یہ جو تھا نا ناظرہ، اس کا ماضی مضارع دیکھ رہے تھے نا، وازیرہ ہے اس کا ماضی، وازیرہ چھوڑ دینا، اور یازارو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، وازیرہ اس نے چھوڑ دیا، یازارو وہ چھوڑ دیتا ہے، اور چھوڑ دینا جو ہے پھر وہ آگے مصدر اس کا ہوگا وزرن یا وزرن کچھ۔ تو ناظرہ ہم چھوڑ دیں ماں کانا جو تھے یا بدو آباؤنا جو عبادت کرتے ہمارے آباء و اجداد، فاتنا بما پس تو لے آ ہمارے پاس، ما تعدنا جو تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، ان کنت من الصادقین اگر تو سچوں میں سے ہے۔ ہم تو یہ بت پرستی نہیں چھوڑیں گے، ہم تو اپنے آباء و اجداد کا دین نہیں چھوڑیں گے، ہم تو نہیں مانیں گے، ہاں جو تو ہم سے وعدہ کرتا ہے وہ لے آ۔ اب یہ قوم جو تھی نا بڑے عروج والے تھے، جسیم بھی تھے، قداور بھی تھے، اللہ نے دنیاوی طور پر بھی ان کو بڑا عروج بخشا تھا۔ جو شداد کا واقعہ آپ سنتے ہیں نا، وہ اسی قوم کا بادشاہ تھا جس نے دنیا میں جنت بنا لی تھی، اور پھر اس کو جنت میں رہنا نصیب نہیں ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اب اس جنت اور اس شہر کے کھنڈرات کا سراغ بھی مل گیا ہے، اور عرب کے کسی صحرا میں جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ وہاں کی ریت بہت باریک ہے، وہاں پہ آنا جانا تو بہت مشکل ہے، لیکن سیٹلائٹ کے ذریعے زیر زمین جو شداد کا وہ محل تھا نا جس کو اس نے جنت قرار دیا تھا، اس کے کہا جاتا ہے سراغ مل گیا ہے۔ وہ قوم عاد میں سے ہی تھا۔ تو ظاہر ہے جب بھی کسی قوم پہ بگاڑ آتا ہے تو اس کا عقائد بگڑتے ہیں سب سے پہلے، اور پھر جب ان کو کہا جاتا ہے تو وہ اپنے اس عقیدے سے ہٹنے کا نام نہیں لیتے، اور یہی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی راستے پہ پایا ہے، یہی کرتے آئے تھے۔ قالا اس نے کہا قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، تمہارے اوپر تمہارے رب کا غضب اور غصہ واقعہ ہو ہی چکا ہے، سمجھو کہ عذاب تم پہ آیا ہی آیا۔ اتجادلوننی فی اسماء، کیا تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو ان ناموں کے بارے میں، سمیتموہا انتم وآباؤکم جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے تھے۔ آئی تھنک اس سے وہی مراد ہوں گے جو انہوں نے بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، جو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہی یہ لوگ آئے ہیں نا، اگلی نسل جو ہے نوح کے بعد قوم عاد ہی آئی ہے۔ ما نزل اللہ بہا من سلطان، جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ ٹھیک ہے تم جھگڑ رہے ہو مجھ سے ان ناموں کے بارے میں، اگر تم انہی بتوں پہ اپنے آپ کو پاتے ہو تو فانتظروا، انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ دیکھتے ہیں کب تک اللہ تمہیں مہلت دیتا ہے، کب تک تم پر اس کی طرف سے عذاب آتا ہے، انتظار کرو۔ فانجیناہ، پس نجات دی ہم نے اس کو کس کو؟ ہود علیہ السلام کو جو نبی رسول تھے، والذین معہ، اور جو لوگ اس کے ساتھ تھے،
منا اپنی طرف سے، وقطعنا دابر الذین کذبوا اور کاٹ دی ہم نے جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا بیااتنا ہماری آیات کو، وما کانوا مؤمنین اور نہ تھے وہ ایمان لانے والے۔ یہ اللہ کا اصول رہا ہے ہمیشہ سے کہ جب بھی کسی قوم پہ عذاب آنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے اللہ ایمان والوں کو اور اس رسول کو وہاں سے نکال لیتا ہے۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام بھی ہجرت کر کے تھے اس سے پہلے ہی اپنے مومن لوگوں بندوں کے ساتھ، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کشتی میں سوار کر دیا تھا، ان کے اوپر پانی کا عذاب آیا اور پوری نسل انسانی کو غرق کر دیا گیا، سوائے حضرت نوح علیہ السلام اور ان ساتھیوں کو جن کو انہوں نے کشتی میں سوار کر لیا تھا، اور پھر وہی لوگ بچے، ان میں سے بچے کچے پھر جا کے آباد ہوئے، پھر وہاں سے نئی نسل نکلی، پھر وہاں سے قوم بڑے جسیم اور بڑے طاقتور لوگ ابھرے، اور پھر انہوں نے وہی شرک کرنا شروع کیا، پھر اللہ نے حضرت ہود کو ان کی طرف بھیجا، پھر انہوں نے انکار کیا، پھر ان کا انجام ہوا، لیکن ان کا انجام مختلف طریقے سے ہوا، ان پہ عذاب الگ طریقے سے آیا۔ 7 دن اور 8 رات تک مسلسل ایک تیز آندھی ان لوگوں پر چلتی رہی اور انہیں پٹخ پٹخ کر گراتی رہی، اسی آندھی کی وجہ سے سب لوگ ہلاک ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ہوا ان کو اٹھاتی تھی ہوا میں، اور ایسے ان کے سر آپس میں ٹکراتے تھے اور پاش پاش ہو جاتے تھے، اور تباہ و برباد کر دیا اس آندھی نے۔ سوچے 7 دن اور 8 راتیں مسلسل ایک آندھی چلتی رہے، اور جو ان کے گھر تھے وہ بھی ختم ہو گئے، چھتیں اڑ گئیں، ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی، گھروں کا تو نام و نشان ہی نہ رہا، ہر چیز ہوتی ہے۔ ابھی کبھی کبھی ہم دیکھیں نا جب آندھی آتی ہے تو جو ہلکی پھلکی کوئی چھتیں کچھ لوگوں نے ڈالی ہوئی ہوتی ہیں ٹین کی یا کسی اور، وہ ایسے اڑ جاتی ہیں، اور کیسے مطلب ہم باہر سڑکوں پہ بھی جائیں تو کیسے بورڈز بکھرے پڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ہلکی پھلکی ہوا ہوتی ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے عذاب تھا، اور وہ تو ایسے انسان اڑتے تھے اوپر کو جاتے تھے اور ہوا میں آپس میں ٹکراتے تھے اور پٹخ پٹخ کے ان کو گرایا، اور ایسے وہ تباہ و برباد ہو گئی، پوری کی پوری قوم ہی تباہ و برباد ہو گئی۔ قطعنا دابر الذین کذبوا، ہم نے جڑ ہی کاٹ دی اس قوم کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور نہیں مانے، ایمان نہیں لائے، تو اللہ نے ان کا یہ انجام کیا۔ اب یہ ظاہر ہے آج کی جو آیات آپ نے دیکھی ہیں کہ ان میں ترجمہ کچھ مشکل نہیں ہے، وہی الفاظ ہیں، وہی باتیں جو ہم نے کل پڑھی تھی، اور کل بھی آپ نے یاد کیا ہوگا، اور آج اب جب آپ تلاوت سنیں گے تو آپ ضرور اس پہ دھیان دیں، لفظوں پہ غور کریں، کوئی نئے اتنے زیادہ الفاظ نہیں ہیں، اور زیادہ محسوس کریں کہ جو لوگ اللہ کے نبیوں کو جھٹلاتے ہیں ان کا انجام کس طرح سے ہوتا ہے اور کیسے اللہ تعالیٰ انہیں تباہ و برباد کرتا ہے۔ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا
فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين